الحمدللہ البشیر الرزاق القادر الذي جعل سید الاولیاء عبد القادر الصلاة والسلام محمدا الحاضر والناظر وعلى آلہ وصحبہ الطاہر المطہر اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا عمیم الجود والعطاء الصلاة والسلام علیکہ یا ماحی الذنوب والخطاء الصلاة والسلام علیکہ یا شفیعنا یوم الجزاء الصلاة والسلام علیکہ یا دافع البلاء والوباء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ حضرات، تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک شجہات بھی ہے، اور خوب درود و سلام اللہ کے پیارے ہم گناہگاروں کے سہارے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے، لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، بے سہاروں کے سہارے سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، اپنی نوری چادر میں چھپانے والے، اپنی ردائے رحمت میں جگہ عطا فرمانے والے، آب کوثر سے پیاس بجھانے والے، جنت الفردوس میں لے جانے والے، عرب والے، عجم والے، مکاں والے، لامکاں والے، حضور پر نور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں تحفے درود و سلام پیش کر لینے کے بعد تلاوت کردہ آیت کریمہ رب تقدس و تعالی کا فرمان عالی شان ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے، بے شک جہاں اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں رحمت خداوندی جھوم کر برسا کرتی ہیں۔ حضرات، یہ شعبان معظم کا مہینہ ہم اور آپ کے درمیان ہے۔ اسی شعبان کے 2 تاریخ، دوسری تاریخ کو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس پاک منایا جاتا ہے۔ آج ہم اپنے امام کی بارگاہ میں خراج عقیدت تحفہ محبت پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے امام کے مرکز انوار پر رحمت و نور کی بارش برسائے، ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے۔ ہمارے آقا، ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے ملجا، ہمارے باوا امام اعظم ابو حنیفہ زمانہ بھر میں بہت تجسس کیا، لیکن ملا نہ کوئی امام تم سا امام اعظم ابو حنیفہ۔ سپہر علم و عمل کے سورج تم ہی ہو، سب میں تمہارے تارے، تم ہی سے چمکا ہے جو بھی چمکا امام اعظم ابو حنیفہ۔
تمہارے آگے تمام عالم نہ کیوں کریں زانوے ادب خم، تمہارے آگے تمام عالم نہ کیوں کریں زانوے ادب خم، پیشویان دین نے مانا امام اعظم ابو حنیفہ، نہ کیوں کریں ناز اہل سنت کے تم سے چمکا نصیب امت، نہ کیوں کریں ناز اہل سنت کے تم سے چمکا نصیب امت، سراج امت ملا ہو تم سا امام اعظم ابو حنیفہ، ہوا اولو الامر سے یہ ثابت کہ تیری طاعت ضروری واجب، ہوا اولو الامر سے یہ ثابت کہ تیری طاعت ضروری واجب، خدا نے تم کو کیا ہمارا امام اعظم ابو حنیفہ، جو تیری تقلید شرک ہوتی محدثین سارے ہوتے مشرک، بخاری مسلم ابن ماجہ امام اعظم ابو حنیفہ، کہ جتنے فقہا محدثین ہیں تمہارے خرمن سے خوشا چی ہیں، ہوں واسطے سے کہ بے وسیلہ امام اعظم ابو حنیفہ، سراج تو ہے بغیر تیرے کوئی سمجھے حدیث و قرآن، سراج تو ہے بغیر تیرے جو کوئی سمجھے حدیث و قرآن، پھرے بھٹکتا نہ پائے رستہ امام اعظم ابو حنیفہ، خبر لے اے دستگیر امت ہے سالک ہے فقیر قادری بے خبر پہ شدت، خبر لے اے دستگیر امت ظہیر قادری بے خبر پہ شدت، وہ تیرا ہو کر پھرے بھٹکتا امام اعظم ابو حنیفہ، وہ تیرا ہو کر پھرے بھٹکتا امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے آقا ہمارے ملجا امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے ماوا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ۔ حضرات امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیح نام ہے نعمان ابن ثابت، اور آپ کی کنیت ہے ابو حنیفہ، اور آپ کا لقب ہے امام اعظم۔ علماء کرام فرماتے ہیں، صوفیاء کرام فرماتے ہیں، بہت ہی عظیم بات آج کے جمعہ کے تعلق سے میں آپ کو کہنے جا رہا ہوں، ہر کوئی اس کو ہوش و غور سے سنے اور ان پر عمل کرے تو بہت ہی فائدے کی بات ہے آپ کے لیے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں، جو کوئی شعبان کے پہلا جمعہ پائے اور اس جمعہ کے دن گزار کے جو مغرب کی نماز کے بعد اگر 2 رکعت نماز اس طرح پڑھے تو سال بھر وہ امن و سکون سے زندگی گزارے گا۔ تو 2 رکعت نماز آپ کو کیسے پڑھنی ہے آپ اسے سمجھیں۔ آپ سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار آیت الکرسی، 10 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، اور پھر اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لیں۔ 2 رکعت آپ اس طرح پڑھ لیں، سال بھر دشمنوں سے آپ کی حفاظت ہوگی، شریروں سے آپ کی حفاظت ہوگی، آپ کے مال میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا کرے گا، گھر میں ناچاکی پریشانی ہے وہ پریشانی بھی اس نماز کی برکت سے اللہ دور فرمائے گا، بے شمار برکتیں اس 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ کو حاصل ہوں گی۔ پھر سے میں آپ کو طریقۂ نماز بتا دیتا ہوں، آپ اسے سماعت کریں، اور ضرور مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز اس طرح آپ پڑھ لیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی، 10 مرتبہ سورہ اخلاص اور 1 مرتبہ سورہ ناس، 2 رکعت آپ کو اسی طرح پڑھنی ہے۔ پھر آپ جو بھی آپ کی جائز حاجت ہے نماز کے بعد رب کی بارگاہ میں پیش کریں، اللہ تعالیٰ اس نماز کے توسل و برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی جائز حاجتوں کی تکمیل فرمائے گا، آپ کی جائز ضرورتوں کی اللہ تعالیٰ تکمیل عطا فرمائے گا، آپ کی جائز حاجات کی اللہ تعالیٰ تکمیل عطا فرمائے گا۔ ضرور آپ آج کی مغرب کی نماز کے بعد یہ 2 رکعت نماز آپ پڑھ لیں، بڑی برکتیں حاصل ہوں گی، بڑے آپ کو فائدے حاصل ہوں گے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے آباء و اجداد وہ فارس کے رہنے والے ہیں، فارس سے چل کر آپ شہر کوفہ آتے ہیں اور پھر شہر مدینہ آتے ہیں۔ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے زمانے میں آپ کے آباء و اجداد، آپ کے دادا حضور
حضرت زوتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی کے زمانے میں وہ مدینہ شریف آئے۔ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے بارہا ان کی ملاقات ہوئی، بڑے ہی عقیدت مند تھے، بڑے چاہتے تھے حضرت مولا علی کو۔ ایک دن حضرت زوتی گزر رہے تھے، مولا علی رضی اللہ عنہ قریب سامنے آ گئے، کہا زوتی تمہارے ایمان لانے کا وقت قریب نہیں آیا؟ اتنا کہنا تھا حضرت زوتی قدموں میں گر گئے، حضور آپ کلمہ پڑھائیں، مجھے داخل اسلام کر لیں۔ حضرت زوتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتے داخل اسلام ہو جاتے ہیں، اور پھر حضرت زوتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہوتے ہیں، اور پھر آپ کے کچھ دن بعد آپ کے گھر میں ایک نونہال بیٹا پیدا ہوتا ہے، جس کا نام حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے رکھا ثابت۔ حضرت ثابت جب پیدا ہوئے، آپ کے والد حضرت زوتی رضی اللہ عنہ حضرت مولا علی کی خدمت میں حاضر ہوئے لے کر کہ حضور میرے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، آپ اسے دیکھ لیں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اس بچے کو بڑی محبت اور شفقت سے دیکھا، اور ان کے سر پہ اپنا دست شفقت، دست رحمت، دست برکت رکھا۔ پھر ان کے چہرے پہ آپ نے اپنا ہاتھ رکھا، ان کے سر پہ اپنا مقدس آپ نے ہاتھ رکھا، اور پھر آپ نے خضور چبائی۔ خضور چبانے کے بعد، جسے ہم تہنیک کہتے ہیں، برکتاً آپ نے خضور چبانے کے بعد خضور کا ایک ہلکا سا حصہ بچے حضرت ثابت کے ان کے منہ کے اندر رکھ دی، تالو پہ لگا دیا۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ بہت دیر تک اس کھجور کے لطف لیتے رہے، اسے چوستے رہے، بڑی برکتیں انہیں حاصل ہوئی۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے حضرت زوتی سے کہا اس بچے پر بڑی گہری نظر رکھنا، اس بچے کی چہرے کی چمک بتاتی ہے کہ اس بچے کو اللہ تعالیٰ، اس بچے سے اللہ تعالیٰ ایک ایسا شہزادہ پیدا کرے گا، اس بچے سے آنے والی جو اس تمہاری نسلیں ہوں گی اس میں وقت کا بہت بڑا امام پیدا ہونے والا ہے۔ حضرت ثابت پیدا ہوئے ہیں، ثابت کی پیشانی پر حضرت امام اعظم کے نور چمک رہا ہے، اس بچے سے وقت کا امام پیدا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ جوان ہوئے، ان کی شادی ہوئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں، اور حضور کی دریا رحمت جوش میں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو بلایا اور بڑی ہی محبت سے کہا، اے انس میرا یہ علم رکھو۔ اپنا لعاب نکالا، حضرت انس کے منہ میں دیا، کہ یہ امانت محفوظ رکھنا، جب وقت کا امام اعظم ظہور پا جائے، جب وہ آ جائے، میری امانت اس کے منہ میں دے دینا۔ یعنی حضرت امام اعظم بھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، بشارت عظمیٰ صحابہ کرام کے دور میں مصطفیٰ سنا رہے ہیں، اپنے زمانے، اپنے ظاہری حیات میں آنے والے امام کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو یہ اپنا تحفہ دے رہے ہیں کہ جب وہ امام آ جائے تو اسے یہ تحفہ دے دینا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ اس تحفے کو لے کر سلامت رہتے ہیں۔ حضور غیب داں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم کہ آنے والے وقت میں حضرت انس زندہ ہوں گے۔ حضرت امام اعظم جب پیدا ہوئے 70 صحابہ سے آپ کی ملاقات ہوئی، آپ وقت کے تابعی ہوئے۔ جو صحابہ کرام کے چہرے کو دیکھے وہ تابعی ہوتا ہے، جو حضور کے چہرے کو دیکھا وہ صحابی ہوتا ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھے، ایمان لائے اور اسی حالت ایمان دنیا سے فوت ہو گئے، رخصت کر گئے، انہیں صحابی کہا جاتا۔ جو صحابہ کرام کے چہرے کو دیکھے، اسلام پہ قائم رہے، اس اسلام کے دامن میں رہتے ہوئے دنیا سے رخصت کر گئے، وہ تابعی کہلائے۔ حضرت امام اعظم کی 1-2 صحابہ سے ملاقات نہیں، 70 صحابہ سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور آپ نے 70 صحابہ سے مل کر گفتگو کی، باتیں کی، ان سے شرعی مسائل کو اخذ کیا، حدیث رسول سنا۔ 70 صحابہ کرام سے آپ کی ملاقات، آپ تابعی کے زمرے میں داخل ہو جاتے ہیں، ان کی صف میں شامل ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت کے 4 امام میں سب سے بڑے امام مانے جاتے ہیں۔ آپ کی فقہی کمالات آج پوری دنیا میں، آج آپ کے فقہی کمالات
اور فقہی کارنامے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ آپ کے مسائل، اخذ کردہ مسائل، احادیث کریمہ، قرآن کریم کی آیتوں سے کن مسائل کو نکالا جائے گا، کن مسائل کو کوڈ کیا جائے گا، اس سے اخذ کیا جائے گا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اس پر بڑے ہی مہارت اور دسترس ان کو حاصل تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے سن 80 ہجری میں اور آپ کا وصال 150 ہجری میں، یعنی آپ کو کل ملا کر 70 سال کی زندگی ملی۔ جو 70 سال کی آپ کی زندگی آپ کو اللہ نے عطا کی، اب اس میں بے شمار آپ نے دین کے کام کیے، بے شمار دین کے کام کیے۔ اس زمانے کے بڑے بڑے فتنوں سے آپ نے مقابلہ کیا، بڑی بڑی کتابیں لکھی۔ آپ وقت کے بہت بڑے تاجر تھے، امام اعظم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے وقت کے بہت بڑے تاجر بھی رہے، اور آپ نے دین کے کام بہت کیے۔ آپ نے درسگاہ میں ایسے بچوں کو تعلیم دی جن کے گھر میں بڑی ہی مشکل وقت تھا، پریشانی کے ماحول تھا، پریشانی کے معاملہ تھا۔ حضرت امام مالک، امام احمد حنبل کا واقعہ ہے، حضرت امام سیدنا مالک رضی اللہ عنہ اپنے وقت کے جلیل القدر عالم بنے، امام بنے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک بچہ، ایک ماں ہے جو اپنے بچے کو پکڑ کر دھوبی کی طرف لے جا رہی ہے، اسے کپڑے کی کام کروانے جا رہی ہے۔ امام اعظم نے بچے کو دیکھا، بچہ کہتا ماں میں پڑھوں گا، اور اس کے گھر میں بہت سارے معاملات ہیں۔ ماں کہتی ہے بیٹا اگر تو پڑھے گا تو پھر گھر کیسے چلے گا، بیٹا تو جوان ہو گیا ہے، تو اگر گھر میں نہ رہے بل کام کر کے آئے گا، بیٹا تو کچھ مزدوری لائے گا، تیری بہنیں 5 بہنیں ہیں، باپ دنیا سے رخصت ہو گیا، بیٹا تو کچھ کام کرے گا تو گھر کے کچھ اخراجات اکٹھے ہو جائیں گے۔ امام اعظم کی کانوں تک آواز گونجتی ہے، اس دکھیاری ماں کی آواز گونجتی ہے۔ امام اعظم نے کہا اے خاتون ایسا کرو، یہ بچے کو مجھے میرے یہاں پڑھنے بھیج دو، گھر کے جتنے بھی تمہارے پیسے لگیں گے مہینے آنے سے پہلے میں اتنے پیسے تمہارے گھر بھجوا دوں گا، تم بچے کو ضرور پڑھنے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے پڑھنے کے لیے میرے یہاں بھیج دیا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کو آپ نے تمام اخراجات دے کر پڑھایا۔ وقت کا بہت بڑا وہ بچہ عالم دین بنا، وقت کا امام مالک بن گیا۔ حضرات محترم سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک دو بچوں کو نہیں، کئی بچوں کو آپ نے اپنی جیب خاص سے پیسے دے کر دین کی تعلیم دی۔ امام حضرت سیدنا امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ کا ایسا ہی واقعہ ہے، آپ کے فکر کو اگر کوئی روئے زمین پر عام کیا تو سیدنا حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ نے بہت ساری حضرت سیدنا امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت امام اعظم کی خدمت میں پہنچتے ہیں، رات کا وقت ہے، دیکھتے ہیں کہ میں رات بھر کیا کرتا ہوں اور امام اعظم کیا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں کے دونوں حضرت امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ ایک رات حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ حضرت امام اعظم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ امام اعظم رات کس طرح گزارتے ہیں، میرے استاذ محترم رات کس طرح گزارتے ہیں۔ دیکھا کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ اٹھے، رات بھر نفل کی نماز پڑھی، تہجد کا وقت آیا تہجد پڑھی، پھر وہ بستر پہ لیٹ گئے، پھر بستر پہ بہت دیر تک لیٹے رہے اور اٹھے سیدھے فجر کی نماز کے لیے آ گئے۔ امام اعظم کہتے ہیں میں پورے مسائل کی کتاب پڑھتا رہا، رات بھر کتاب پڑھتا رہا، صبح کی نماز کے لیے میں اٹھا، میں سوچا امام صاحب لیٹے تھے، پھر وضو بنائیں گے، پھر فجر کی نماز پڑھیں گے۔ امام ابو یوسف کہتے ہیں میں دیکھا کہ میرے استاذ حضرت امام اعظم آئے اور بستر سے سیدھے اٹھے، فجر کی نماز کے لیے مصلی پہ آ گئے۔ میں نے کہا حضور آپ تو ابھی لیٹے ہوئے تھے، کچھ دیر کے لیے آپ بستر پہ لیٹے اور آپ رات بھر نماز پڑھتے رہے، پھر لیٹے بھی، تہجد بھی آپ نے پڑھی، پھر آپ نے وضو بھی نہیں کیا، اس کا معاملہ میں سمجھ نہیں پایا۔ امام اعظم کہتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو کہ میں رات میں لیٹے رات گزار دی؟ کہا سنو میں نے آج کی رات میں 800 مسائل کو حل کیا ہے، آج کی رات میں نے 800 مسائل، 800 قرآن کی آیتوں سے میں نے 800 مسائل کو اخذ کیا اور اس کو ترتیب وار لکھ لیا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام اعظم سوئیں تو بھی قوم کے لیے بھلائی کا کام کرتے ہیں، خیر کا کام کرتے ہیں، بستر پہ لیٹتے ہیں تو بھی مسائل کو انبار لگا دیتے ہیں، مسائل کی دنیا میں جاتے ہیں۔ دین کے کام انہوں نے سو کر بھی کیا، لیٹ کر بھی کیا، بیٹھ کر بھی کیا، جہاں سفر و حضر میں بھی رہے تو مسائل کو اس طرح اخذ کیا، مسائل کا اس طرح استنباط و استخراج
اخراج کیا کہ آج پوری دنیا میں امام اعظم کے ماننے والے مقلد حنفی پائے جاتے ہیں۔ حضرات محترم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں بہت سارے ایسے سخت مسئلے آتے کہ لوگ سمجھتے کہ ایسے مسئلے ہیں کہ اس کا مسئلہ حل ہونا ممکن نہیں، ناممکن مانا جاتا ہے، مگر امام اعظم کی خدمت میں جب مسئلہ پیش کیا جاتا آپ منٹوں میں مسئلہ حل کر دیتے۔ ایک دور میں ایک مسئلہ امام اعظم کی خدمت میں آیا کہ ایک اس زمانے میں دائیاں ہوتی تھیں، اور دائیاں ایسی تھی کہ اس دائی کے گھر میں 2 بچے پیدا ہوئے، 2 خاتون کے 2 بچے پیدا ہوئے، دونوں خاتون الگ الگ جگہ تھیں۔ وہ زمانہ للٹن اور ڈبری کا زمانہ تھا، چراغ کا زمانہ تھا۔ اس زمانے جب بچے پیدا ہوئے صبح ہوتے ہی دونوں میں جھگڑے پیدا ہو گئے کہ ایک کہتا ہے کہ بیٹا میرا ہے، دوسرا کہتا ہے بیٹی اس کی، یہ بیٹا ہی میرا ہے۔ دونوں کے دونوں دعویٰ کرنے لگے بیٹا میرا ہے، اب بیٹی پھر کس کی ہوگی؟ کسی کے ایک کے یہاں بیٹا پیدا ہوا تھا، ایک کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ مسئلے اتنے بڑھ گئے امام اعظم کی خدمت میں مسئلہ آیا۔ امام اعظم نے کہا کہ مسئلہ کیا ہے؟ کہا حضور دونوں کے دونوں دعویٰ کر رہے ہیں بیٹا میرا ہے، پھر بیٹی کون لے گا؟ امام اعظم نے کہا دونوں کے دودھ نکالے جائیں، دونوں کے دودھ تول دیے جائیں، جس کے دودھ وزنی ہو اس کا بیٹا ہے، کیونکہ قرآن نے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے خود قرآن نے فرمایا بیٹوں کے لیے 2 حصہ، بیٹی کے لیے 1 حصہ۔ جب قرآن نے اللہ نے متعین کر دیا ہے اس کے رزق میں بھی اللہ تعالیٰ 2 حصہ مقرر کیا ہے، تو دونوں کے دودھ کو تولو، جس کا وزن ہوگا اس کا بیٹا ہوگا، جس کا کم ہوگا اس کی بیٹی ہوگی۔ پھر اس طریقے سے ناپا گیا، تو جس کا ہے اس طریقے سے وزن پہ بھاری آیا اس کو بیٹا دیا گیا، جس کے اس پر کمی آئی اس کو بیٹی دے دی گئی۔ اب یہاں تک کے مسئلے پہنچنے کے لیے تو یہ عام آدمی یا اور ہلکے مزاج پر جو ہیں وہ یہاں تک پہنچ نہیں سکتے۔ یہاں تک ذہن پہنچتا ہے تو امام اعظم کا ہی ذہن پہنچتا ہے۔ اللہ نے بڑی ہی ان کو مہارت تامہ عطا کیا تھا، وقت کے بہت بڑے امام اعظم رہے، اور ان کی پوری دنیا میں بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے۔ حضرات یہ شعبان المعظم کا مقدس مہینہ ہمارے سروں پر گزر رہا ہے، ہمیں چاہیے اس ماہ کو بھلائی اور عبادتوں کے ساتھ گزاریں، کیونکہ یہ دنیا دارالعمل ہے۔ آپ اس طرح زندگی گزاریں گے اس کا فائنل رزلٹ آپ کو آخر وقت میں ملے گا۔ اس لیے ہم اور آپ کے لیے ضروری ہے اس دنیا میں رہ کر ہم صرف دنیا میں مست نہ رہیں بلکہ آخرت کی فکر کریں۔ آج ہم سوتے ہیں، رات کو صبح سنتے ہیں فلاں کا ہارٹ چوک ہو گیا، فلاں کا یہ چوک ہو گیا، وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ بار بار کسی کی دعائے مغفرت کی کال آتی ہے کہ فلاں صاحب گزر گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، اس کو ہارٹ چوک ہو گیا۔ آج دیکھیں آج یہ بیماری بہت ہی عام طور سے چل رہی ہے، نہ جانے کب کس کے ساتھ کیا حادثہ ہو جائے۔ ہمیں ضروری ہے ہم اپنے ہاتھ کو نیکیوں سے خالی نہ رکھیں، دنیا میں رہیں آپ آخرت کی خوب تیاری کریں، نہ جانے کب موت کا فرشتہ آپ سے ملاقات کر لے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ میرے پیارے آپ دنیا میں رہ کر آخرت کی بہت فکر کریں۔ آپ کو سوچنا چاہیے نہ جانے ہماری ان ہاتھوں سے کتنے نوجوان بھی دفن ہو جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا نہ جانے کتنے حادثے ایسے ہو جاتے ہیں، گھروں سے جوانوں کی لاشیں نکل جاتی ہیں۔ میرے عزیز یہ دنیا ہے دارالعمل ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ خوب نماز پڑھیں، خوب شریعت کے پابند بنیں، اپنے بچوں کو شریعت کا پابند بنائیں، ورنہ دن بدن اب مہلک بیماری، خطرناک وائرس، خطرناک بیماریاں، بہت ساری چیزیں ہمیں گھیر لیتی ہیں، اور انسان سوچتا ہے میں ابھی 70 سال رہوں گا، 60 سال رہوں گا۔ یہ ہماری خوش فہمی ہے، ہماری اپنی سوچ ہے، نہ جانے کب موت کا فرشتہ ہمارے سامنے آ کر ملاقات کر جائے اور ہماری روح دنیا سے رخصت ہو جائے، ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ میرے عزیز ہمیں چاہیے وقت میں رہ کر اپنی حالات میں، اگر اس لیے جب اپنی صحت ہے تو صحت کے دنوں میں خوب نماز پڑھیں، تندرستی ہے اللہ نے دی ہے، تندرستی کے دنوں میں خوب نماز پڑھیں، فرائض بھی پڑھیں، سنت موقدہ پڑھیں، سنت غیر موقدہ پڑھیں، نفل بھی پڑھیں، جو نمازیں قضا ہو گئی ان کو پھر سے پڑھنے کی شروع کر دیں۔ آپ ان تندرستی کے دنوں میں اللہ کا شکر ادا کریں اور خوب نماز پڑھیں، خوب قرآن کی تلاوت کریں۔ نہ جانے کب باڈی کا کون سا پارٹ جواب دے جائے، نہ جانے آنکھیں کب آپ کی روشنی کم ہو جائے، نہ جانے آپ کی باڈی کے کون سے اعضاء ڈھیلے پڑ جائیں، آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے۔
اس لیے میرے عزیز آج آپ اپنے آپ کو دین کے سانچے میں ڈھال لیں اور خود کو سنوار لیں دین کے سانچے میں، اور اپنے بچوں کو بھی دین کے ماحول میں لے آئیں۔ صرف دنیا داری میں مست نہ رہیں، یہ سوچ میں نہ رہیں کہ میں 70 سال 80 سال رہوں گا۔ میرے عزیز آج کی جو نئی نسل زندگی گزار رہی ہے، خوب سے خوب یہ اچھل کود کر کے 50 سال تک پہنچے تو بڑی مشکل ہے۔ 50 سال تک پہنچنے سے پہلے ہی گھٹنوں میں، کمر میں، آنکھوں کی روشنی میں بہت ساری چیزوں میں فرق محسوس ہونے لگتا ہے 30 سال کراس کرنے کے بعد۔ آج کا نوجوان 30 سال کی بہت ساری 30 سال کا نوجوان ہے تو 50 بیماری بتا رہا ہے، 40 سال کی عمر کا آدمی ہے تو 30-50 بیماری بتا رہا ہے، مجھ کو یہ ہے وہ ہے وہ ہے۔ بتائیے جب 40 سال میں یہ مصیبت آ گئی گلے، 40 سال میں جب یہ دن ہے تو 50 سال میں کیا عالم ہوگا، 60 سال یہ کہاں جائے گا حضرات۔ اس لیے میرے عزیز اس فقیر قادری کے جملے پہ غور کرنا، ابھی وقت ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، خوب اذان پڑھنا، خوب نماز پڑھنا، خوب تلاوت کرنا، خوب ذکر و اذکار کرنا، خوب درود پڑھنا۔ ابھی زبانیں چلتی ہے درود پڑھ لو، ابھی آنکھیں دیکھتی ہیں قرآن پڑھ لو، ابھی تمہیں جو کچھ کرنا ہے ابھی صحت کی دنوں میں سارے نیک اعمال کر لو۔ دل کی حسرت سجدوں سے پوری کرو، دل کی حسرت اگر ہے تو خواہش ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کر لوں، شوق بڑھاؤ، میں آج صرف ایک وقت کی نماز نہیں 5 وقتہ نماز پڑھوں گا۔ شوق اتنی بڑھا دو کہ آپ زندگی کے ان تمام اوقات کو عبادتوں میں گزارنے کی کوشش کرو۔ شوق یہ نہیں ہو کہ میں بازار جاؤں، شوق یہ نہ ہو کہ میں دنیا میں مست ہو جاؤں صرف کاروبار کروں، شوق یہ ہو کہ میں سجدہ کتنا زیادہ سے زیادہ کر لوں، شوق یہ بڑھاؤ کہ زیادہ سے زیادہ میں قرآن کی تلاوت کر لوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ہیں، وقت کے امام اعظم ہیں، وقت کے تابعی ہیں، صحابہ کرام کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، مگر رات رات عبادت پڑھتے ہیں۔ آپ کے گھر کے مکان کے بغل میں ایک یہودی کا مکان ہے، کہتے ہیں کوئی ایسا کھمبا ہے جو رات بھر کھڑا رہتا ہے، کبھی سجدے میں جاتا، کبھی روتا ہے، کبھی آہیں بھرتا ہے، کبھی روتا ہے، اس کی سسکیاں ہمارے گھروں تک آتی ہے، اس کی رونے کی آواز ہمارے گھروں تک آتی ہے۔ اللہ اکبر کبیر، آج فجر کی اذان ہوتی ہے، مؤذن اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتا ہے، پوری آبادی اذان سن کر بھی سو رہی ہوتی ہے۔ وقت کا امام اعظم ہے، یہودی کا مکان پڑوس میں ہے، وہ سنتا ہے کہ کوئی ایسا ہے شخص ہمارے پڑوس میں، ایک مسلمان رہتا ہے، رات رات عبادت کرتا ہے، روتا ہے، خدا کی اور استغفار کرتا ہے، اے اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ میں تیرے قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں، نماز میں نوافل بھی پڑھتا ہوں، فرائض بھی پڑھتا ہوں، یا اللہ ذکر و اذکار بھی کرتا ہوں، درود بھی پڑھتا ہوں، مولا پھر بھی کوئی کمی ہو تو مجھے امام کو بخش دینا۔ اتنی ساری عبادتیں، اتنی ساری تلاوت، اتنی ساری نفلیں، پھر بھی کہتا ہے اے مولا اب مجھ میں پھر بھی کوئی کمی رہ جائے، امام اعظم کو بخش دینا، یا اللہ مجھے معاف کر دینا، اللہ میری کوتاہی کہیں رہ جاتی ہو مولا عبادتوں میں تو مجھے بخش دینا۔ وقت کا امام اعظم ہونے کے بعد بھی کہتا مولا ساری عبادتیں ایک طرف، تیری مہربانیاں ایک طرف، مولا ساری عبادتیں ایک طرف ہے، یا اللہ تیرا بخشنا ایک طرف ہے، مولا تو غفور رحیم ہے، مولا تو غفار ہے، مولا تو ستار ہے، مولا تو رحمان الرحیم ہے، مولا ساری عبادتیں میں کرتا ہوں اپنی طرف سے، مولا پروردگار تو راضی ہو جا، بس امام اعظم کی مغفرت ہو جائے گی۔ میں امام اعظم ہوں اپنی جگہ، مولا تیرا بندہ ہوں، تیرے نبی کا غلام ہوں، مولا مجھے بخش دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج ہمارے پاس کوئی اعمال نہیں ہے پھر بھی ہم سینہ تان کے زندگی گزارتے ہیں، ہمارے پاس کوئی فجر کی سجدے نہیں ہیں پھر بھی ہم سینہ اٹھا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے پیارے آج سر ضروری ہے آج ہم سجدوں سے دنیا آباد کر دیں، آج ہم ہر جگہ نماز پڑھیں، اتنی نماز پڑھ لیں، اتنا سجدہ کر لیں کہ روئے زمین کا چپا چپا، گھر کا ہر گوشہ، گھر کا ہر کونا کہے مولا یہ اپنے سجدوں سے زمین کو آباد کر دیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے پیارے نمازیں خوب پڑھیں، سجدہ خوب کریں، رب کو سجدہ کریں۔ اس لیے سانپ کے پجاری آپ کو بہت ملیں گے، چھچندر کے پجاری آپ کو ملیں گے، بندر کے پجاری آپ کو ملیں گے۔ اللہ نے آپ کو وہ کرم کیا ہے آپ پر، اللہ نے آپ کا اتنا بڑا کرم کیا، اپنا فضل کیا ہے، تمہیں اللہ نے اپنا مسلمان بندہ بنایا ہے، تمہیں مومن بنایا، تمہیں صاحب ایمان بنایا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ چاہتا تمہیں کسی کافر کے گھر پیدا کر دیتا، اللہ چاہتا تمہیں کسی مجوسی گھر پیدا کر دیتا، تمہیں کسی آتش پرست گھر پیدا کر دیتا، اللہ چاہتا کسی بندر کے پجاری کے گھر پیدا کر دیتا، اللہ چاہتا تمہیں اللہ تعالیٰ بندر کے پجاری کے گھر، کسی چھچندر کے پجاری کے گھر پیدا کر دیتا۔ نہیں، یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے نیک بندوں میں، اپنے مومن بندوں میں شامل کیا ہے، تمہیں صاحب ایمان بنایا ہے، نبی کا غلام بنایا ہے، نبی کا امتی بنایا ہے۔ اے مسلمانوں، خواب غفلت سے جاگو، نمازیں خوب پڑھو، خود بھی پڑھو، اپنی اولادوں کو نصیحت کرو، بیٹا نماز پڑھ۔ حضرات، اگر تم نے نماز نہ پڑھنا سیکھا، تمہیں نماز نہ پڑھا، پھر آخرت بہت تمہارے لیے خراب ہے۔ اس لیے عزیز، دنیا ہے، یہ دارالعمل ہے، جو تم کرتے ہو اس کے بعد جو فائنل رزلٹ نکلے گا وہ بہت بھیانک نکلے گا، جس کا تم نے سوچ تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔
اس لیے کتابیں ہم پڑھتے ہیں، احادیث رسول ہم پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد جو آخرت کے بارے میں حدیثوں میں ذکر آیا، قرآن میں ذکر آیا، اللہ اکبر کبیرہ، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اے مسلمانوں نمازوں کی پابندی کرو، الصلاۃ معراج المؤمنین۔ مصطفیٰ خود فرماتے ہیں میری معراج عرش پہ جا کر ہوئی، سدرۃ المنتہا کے اوپر جا کر ہوئی، اللہ سے ملاقات کر کے میری معراج ہوئی، مگر اے مسلمانوں تمہاری معراج اللہ نے نماز میں رکھی ہے، نماز پڑھو گے۔ امام اعظم نماز پڑھتے، امام اعظم وہ امام اعظم ہے 100 مرتبہ خدا کو اپنے ماتھے کی نگاہوں سے خواب میں زیارت کی ہے، خواب میں امام اعظم نے اللہ کا دیدار کیا 100 مرتبہ دیدار کرنے کے بعد بھی۔ آپ سوچیں جس بندے نے 100 مرتبہ خدا کو خواب میں دیکھا ہو، وہ بندے کا اس کا عالم یہ ہے، پھر بھی خوف خدا سے لرزتا ہے، پھر خوف خدا سے خشیت الہی سے کانپتا ہے، پھر روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، مولا میں ساری باتیں کرتا ہوں، وقت کا دنیا مجھے امام اعظم کہتی ہے، پروردگار امام اعظم دنیا مجھے کہتی ہے مولا میں تیرا بندہ ہوں، تیرے نبی کا غلام ہوں، مولا مجھے بخش دے۔ اتنی عبادتیں، پھر 100 مرتبہ خدا کو اپنی ماتھے کی نگاہوں سے خواب میں دیکھا ہو، زیارت کیا ہو، پھر بھی رسول پاک کو کئی ہزار بار 100 بار دیکھا، مصطفیٰ کو خواب میں خدا کا دیدار 100 بار کیا، پھر بھی 100 بار کرنے کے بعد خشیت الہی، خوف الہی کا یہ عالم تھا، جب سجدے میں جاتے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو اتنے بہتے تھے کہ مصلی سجدے کے بھیگ جاتے تھے۔ وہ امام اعظم جو سجدہ کرے رو رو کر اتنا سجدہ کرے کہ مصلی بھیگ جائے۔ ہمارے پاس آج ہاتھ خالی ہے، نہ سجدہ ہے، نہ قرآن کی تلاوت ہے، نہ ذکر و اذکار ہے، نہ درود مصطفیٰ ہے، پھر بھی ہم کس شان سے جیتے ہیں؟ مسلمانوں آج ہمارے یہاں یہ آبادی ہے، وہ دن بھی تم دیکھو گے، اور آج میری بات پہ تم نے غور نہیں کیا، وہ دن دیکھو گے تم چاہو گے کہ مسجد تک آؤ گے پھر آ نہ سکو گے۔ ایک زمانہ تم نے دیکھا لاک ڈاؤن کا، آنا چاہے آنا نہ سکے، تم روک دیا گیا، پھر آج پھر تمہیں چھوٹ دے دی گئی۔ اللہ ڈھیل دیتا ہے، بندوں کو آزماتا ہے، تمہیں آج اللہ پھر مہلت دے رہا ہے، پھر تم اپنی حرکت پہ آ گئے، پھر تم اپنے معاملات پہ آ گئے۔ پھر وہ لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا، تم چاہتے تھے میں جاؤں مسجد نماز پڑھوں، پھر روک دیا گیا، قانونی پابندی لگی، تم آ نہ سکے۔ پھر آج تم وہی مسجدیں ویران ہے، آج پوری مسجدیں خالی رہتی ہیں، پھر ہمارا نوجوان پھر غفلت ایک چادر تانے سو رہا ہوتا ہے، ہمارا بزرگ بھی سو رہا ہوتا ہے۔ میرے پیارے پھر وہ دن آئے گا، تم چاہتے تھے قربانی کرنا چاہتے تھے، چاہتے تھے عید کی نماز پڑھنا چاہتے تھے، کیا تم پڑھ سکے؟ نہیں۔ یہ اللہ کا عتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی دولت دیتا ہے، کسی کو سجدہ کرنے کی توفیق دیتا ہے، پھر کسی سے سجدے کی نعمت چھین بھی لیتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے جب اللہ تعالیٰ تم کو یہ نعمت دی ہے، یہ فری ہے، وقت ابھی آزاد ہے، تم جہاں چاہو سجدہ کر لو، جہاں چاہو نماز پڑھ لو، اور اس موقع کو تم نے اگر ہاتھ سے جانے دیا، پھر وہ وقت آئے گا تم سوچو کہ میں سجدہ کر لوں، پھر تمہارے گھروں میں پہرا لگا دیا جائے گا، پھر تمہارے قرآن کی تلاوت پر پہرا لگا دیا جائے گا۔ میرے پیارے وقت سے پہلے سدھر جاؤ، ابھی وقت ہے قرآن کی تلاوت کر لو، ابھی وقت ہے سجدہ کر لو، ابھی وقت ہے درود پڑھ لو، ابھی وقت ہے ذکر و اذکار کر لو، ورنہ پھر وہ پچھتانے کا وقت آ جائے گا، پھر تم پچھتاتے رہو گے، پھر وقت نہیں ملے گا، تم سجدہ نہ کر سکو گے۔ اس لیے میرے پیارے عید و بقرعید تم نے ایسے گزاری ہے، عید بھی ایسے گزاری، بقرعید بھی تم نے ایسے گزاری ہے، کیا تم نے قربانی کر لی آسانی سے؟ میرے پیارے تم گئے وقت کو نہ بھولو، ابھی وقت ہے سدھر جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، اپنے گھروں میں اپنی ماں بہنوں کو تاکید کرو بیٹی نماز پڑھ لے، اپنے گھر میں تاکید کرو تم خود نمازی بنو، گھروں میں سب کو نمازی بناؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کے قانون پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، شریعت مصطفیٰ کے تمام اصول و ضابطے پہ ہم سب کو شوق سے خواہش سے اپنی تمام تر قربانیاں پیش کر کے اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی خدمت میں ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔